السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول اٹک کینٹ کے تدریسی نیٹ ورک پر خوش آمدید۔ میں رابعہ عمر جمال ششم اردو الف کی 5ویں اسائنمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا عنوان ایسے کو تیسا۔ اس سبق کے مصنف کا نام عصمت اللہ شاہ ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک نظر مقاصد پر۔ درست تلفظ کے ساتھ سبق کی پڑھائی۔ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کرنا۔ اس سبق میں ایک بوڑھا شخص جس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بہت چالاک اور ایک بھولا بالا تھا۔ ایک دفعہ وہ شخص بہت بیمار ہو گیا۔ اس نے دونوں بیٹوں کو بلایا اور نصیحت کی کہ ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہ میرے مرنے کے بعد میری چھوڑی ہوئی چیزیں تم لوگ آپس میں بانٹ لینا اور لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ کچھ دنوں کے بعد بوڑھا شخص مر گیا۔ اس کے چھوڑے ہوئے سامان میں ایک رضائی، ایک گائے، کھجور کا درخت اور گندم کی فصل تھی۔ تبھی اس کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ رضائی صبح پورا دن تمہارے پاس ہوگی اور رات کو میرے پاس۔ گائے کا اگلا حصہ تمہارا اور پچھلا حصہ میرا۔ کھجور کا اوپر والا حصہ میرا اور نچلا حصہ تم لے لو۔ گندم کا نیچے والا حصہ تم رکھ لو اور اوپر والا حصہ میں سنبھال لوں گا۔ چھوٹے بھائی نے سوچا کہ یہ مجھ سے ہمدردی کر رہا ہے، تو اس نے یہ سب مان لیا۔ اب یوں ہوتا کہ چھوٹا بھائی سردی سے ٹھٹھرتا رہتا اور بڑا بھائی مزے سے رضائی میں سوتا۔ اسی طرح چھوٹا بھائی سارا دن گائے کی ٹہل سیوا کرتا اور بڑا بھائی شام کو دودھ پی لیتا۔ کھجور کو پانی چھوٹا بھائی دیتا اور جب اس کا پھل پک جاتا تو بڑا بھائی کھجور کے درخت پر چڑھ کر ساری کھجوریں چن لیتا۔ اسی طرح گندم کی فصل کی دیکھ بھال چھوٹا بھائی کرتا اور جب فصل تیار ہوتی تو بڑا بھائی کاٹ کر بوریاں بھر لیتا۔ اب چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی مکاری اور چالاکی کا پتہ چل گیا۔ اس نے ایک عقل مند شخص سے مشورہ لیا کہ تم رضائی کو سارا دن پانی میں رکھ دو اور بڑا بھائی جب گائے کا دودھ نکالنے لگے تو تم اس کے منہ پر پانی ڈالتے رہنا۔ جب تمہارا بھائی کھجور کے درخت کے اوپر چڑھے تو تم کلاڑا لے کر اسے نیچے سے کاٹنا شروع کر دینا۔ گندم کی فصل پکنے کے قریب ہو تو تم اسے کاٹنے کے لیے پہنچ جانا۔ پھر اس نے عقل مند آدمی کی بات پر عمل کیا۔ بڑے بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور دونوں نے مل جل کر یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب تحریری کام کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 اور 2 تحریر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔